وہ کون سے ایسے 3 سے 4 طریقے ہیں جس سے آپ اپنے بچے کا غصہ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کہیں بازار گئے یا کسی پکنک پوائنٹ پہ گئے، آپ نے دیکھا آپ کے بچے نے ایسی حرکت کر دی، یا آپ کسی انویٹیشن میں گئے، بچے نے ایسی حرکت کر دی تو آپ کو بہت پریشانی ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ میرا بچہ بہت غلط کر رہا ہے، مگر وہاں پر جا کے آپ نے ایسا نہیں کرنا، چیخنا چلانا نہیں ہے جو کہ ہم سب لوگ کرتے ہیں۔ ہم زور زور سے چیخنا شروع کر دیتے ہیں، ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ بچے کی سیلف کانفیڈنس کو شیک کرتا ہے۔ ہمیں بچے کو ڈانٹنا نہیں ہے، اس پہ چیخنا نہیں ہے، اس پہ چلانا نہیں ہے، ہم نے سکون سے جا کے بچے کے پاس چلے جانا ہے، پیار سے اس کے کان کے ساتھ کان لگانا ہے، بیٹا یہ حرکت آپ ایسی کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا، اس سے آپ نے بات کرنی ہے اور اس کی بات سننی ہے۔ نمبر 2 پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے وہ غصے میں ہوتا ہے، وہ جلال میں ہوتا ہے بچہ، اس وقت کسی چیز سے اریٹیٹ ہو چکا ہوتا ہے، کسی بہن بھائی سے جھگڑا کر چکا ہوتا ہے کسی چیز پر، کہ مجھے فلاں چیز کیوں نہیں ملی، مجھے چاہیے تھی اور یہ اس کو کیوں مل گئی۔ تو آپ نے اس کا مسئلہ سننا ہے، اور مسئلہ سننے کے بعد آپ نے اس کو سمجھانا ہے کہ بیٹا یہ ٹائم نہیں ہے، ہم ایک دعوت میں آئے ہوئے ہیں، اور یہ چیز میں بتا دوں گا، میں آپ کو لے کے دے دوں گا، آپ لڑائی جھگڑا نہ کریں بہن بھائیوں سے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ زمین پہ فرش پہ نہ لیٹیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مثال کے طور پہ اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ ٹافی چاہیے، مجھے چاکلیٹ چاہیے، مجھے یہ کینڈی چاہیے، مجھے یہ جوس پینا ہے، مجھے یہ کھانا ہے، مجھے وہ کھانا ہے، تو آپ نے اس سے یہ کہنا ہے بیٹا میں آپ کو صبح شام ڈیلی لے کے دیتا ہوں، کل بھی آپ نے کھایا تھا، پرسوں بھی کھائی تھی یہ ٹافی چاکلیٹ، بیٹا اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ جب آپ چاکلیٹ کھاتے ہیں یا ٹافی کھاتے ہیں یا کوئی میٹھی چیز کھاتے ہیں، یہ آپ کے دانتوں میں جا کے چپک جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے جمز جو ہے پروڈیوس ہوتے ہیں، اور آپ کے دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے، دانتوں میں انفیکشن ہوتا ہے، دانتوں میں جڑیں کھوکھلی جاتی ہیں، دانتوں میں پین ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کے دانت جو ہے خراب ہو جائیں گے اس کم عمری میں۔ تو بیٹا اس کو روز نہیں کھاتے، اس کا الٹرنیٹ میں آپ کو چیز بتاتا ہوں بیٹا کیا کھانا ہے، کہ بیٹا آپ آج جو ہے یہ فروٹ لے لیجئے، کیلا کھا لیجئے، یا یہ سیب کھا لیجئے، یا آپ کو میں یہ آپ کو 2 بادام دیتا ہوں، یہ 3 4 بادام لے لیجئے، بیٹا یہ ہیلدی چیزیں ہیں، آپ کی صحت کو امپروو کریں گی، آپ ڈیلی چاکلیٹ کھانا مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح بچہ اگر پھر بھی اریٹیٹ ہوتا ہے، آپ اس کو بولیں بیٹے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم بھی ایسے ماں باپ سے ایسے ناراض ہوا کرتے تھے، ایسے ماں باپ کے ساتھ غصہ کیا کرتے تھے، ہمارے والدین ہمیں سمجھاتے تھے اور وہ ہمیں پھر سمجھاتے تھے، تو ہم ان کی بات سمجھ جاتے تھے کہ کس بات میں ہمارا فائدہ ہے، کس بات میں نقصان ہے، تو بیٹا پھر ہمیں سمجھ آ جاتی تھی کہ ہم جو ہمارے ابو جان امی جان کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ہم جو سوچ رہے ہیں غلط ہے۔ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، ہم سب آپ کو لے کے دے سکتے ہیں، مگر آپ کی صحت کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ چیز آپ کی ہیلتھ کے لیے یہ ڈینجرس ہے ڈیلی کا کھانا۔ اس طرح اکثر بچے کہتے ہیں جی ہمیں سبزی نہیں کھانی، ہمیں دال نہیں کھانی، ہمیں ڈیلی گوشت کھانا ہے، اور گھر میں جب کھانا ماں دیتی ہے تو کھانے کو وہ پھینک دیتے ہیں کہ ہمیں کھانا ہی نہیں ہے۔ اب ہم ان سے جب لڑنا جھگڑنا شروع کرتے ہیں وہ اور ضدی بنتے ہیں اور وہ کھانا کھاتے نہیں ہیں، پھر ہم لڑنے پہ شروع ہو جاتے ہیں، ان پہ تھپڑ مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں کرنا، پیار سے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، بیٹا کل ہم نے چکن بنایا تھا، پرسوں ہم نے مٹن بنایا تھا، فلاں دن کو ہم نے فش بنائی تھی، بیٹا یہ سبزی اور یہ دالیں جو آج ہم نے سبزی بنائی ہے، فار ایگزامپل لوکی، اس کے بینیفٹس بتائیں اس کو حدیث پاک سنوائیں کہ اللہ کے نبی لوکی شریف سے کتنا پیار کرتے تھے، بیٹا یہ دماغ کو تیز کرتا ہے، بیٹا یہ آنکھوں کی بینائی کی تیز کرتا ہے، بیٹا یہ آپ کے جسم کو مضبوط کرتا ہے، بیٹا یہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، بیٹا گوشت کھانے سے نقصان ہے، بیٹا اس کا فائدہ ہے۔ اس طرح اپنے بچوں کو سمجھائیں گے پیار سے، بچوں میں جو چٹلاپن ہے، بچوں میں جو اریٹیشن ہے، اگر ہم اس کے ایکٹیو لسننگ کریں گے، اگر ہم اس کے غور سے بات سنیں گے اور اس مسئلے کا حل نکالیں گے، تو بچے ہمیشہ سمجھ جاتے ہیں۔ اجازت دیجیے۔